بسم اللہ الرحمن الرحیم. FIFM 102.2 سے علاج حفاظت کے ساتھ کے پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر مطیع الرحمان، ڈائریکٹر ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی، رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی اینڈ پروفیسر آف پلمونولوجی، اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج. آج ہم ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر سارہ حامد جو کہ ڈینٹسٹ ہیں اور ہیلتھ کیئر مینجمنٹ کی ماشاءاللہ ماسٹرز ہیں. تو سب سے پہلے تو جیسا کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں پروگرام میں، چونکہ اس پروگرام کا نام ہی علاج حفاظت کے ساتھ ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ علاج کرنا یہ ڈاکٹر کا کام ہے، اور اس کو سیف علاج کرنا یہ اس کے لیے نارمل علاج کے پیرامیٹر سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ ڈیفینیشن ہی پیشنٹ سیفٹی کی یہی ہے کہ اینی ہارم ڈن ڈیورنگ کیئر آف اے پیشنٹ. اگر ایک مریض راستے میں آ رہا ہے اور خدا نخواستہ اس کو ایکسیڈنٹ کوئی ہو جائے تو وہ پیشنٹ سیفٹی کا ایشو اس طرح نہیں ہے. تو اس کے لیے جو مختصر ترین ڈیفینیشن ہے وہ ہے ڈو نو ہارم. آپ مریض کو یا کسی کو کوئی نقصان نہ دیں. ڈاکٹر سارہ، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بالکل صحیح سر. اس کا پیشنٹ سیفٹی کا جو مین کانسیپٹ سارا جو ریوالو کرتا ہے اسی کے گرد ڈو نو ہارم. اور ایسے پروسیجرز آپ نے کرنے ہیں جو میں نے آپ سے لرن کیا اور اس کورس سے لرن کیا. آئی ایم ہانرڈ کہ ایسی چیزوں کو پریونٹ کرنا جو پیشنٹ کو ہارم کر سکتی ہیں. ایک تو ڈو نو ہارم ہے اور ان چیزوں کو کنٹرول بھی کرنا ہے. بالکل سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر سارہ، ہمارا ایک پروگرام ہے رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کا، جو کہ پورے پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے. یہ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کو اس کا اعزاز حاصل ہے کہ پیشنٹ سیفٹی میں سب سے پہلے ایک انسٹیٹیوٹ یہاں ڈیولپ کیا گیا، اور اس کے بعد ایک ڈائریکٹریٹ ڈیولپ کیا گیا جو کہ ان کے اپنے رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کے 4 ہسپتالوں کو دیکھتی ہے. اس کے علاوہ باقی ہسپتالوں کو بھی گائیڈ کرتی ہے اپنے پیشنٹ سیفٹی اور کوالٹی کو امپروو کرنے میں. تو یہ ایک اہم جو چیز جو سمجھی گئی، انیشیلی ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ سے کورسز لانچ کیے، اور وہ سرٹیفکیٹ کورسز تھے. اس سے الحمدللہ نہ صرف پاکستان بلکہ ایون بیرون ملک سے لوگوں نے آ کے اس کو اٹینڈ کیا. لیکن وہ سرٹیفکیٹ کورسز کیریئر ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں ہوتے. سرٹیفکیٹ کورسز ٹھیک ہے، آپ کے پاس نالج آ جاتی ہے، اسکل بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ از ناٹ ریکوگنائزڈ ایز اے کیریئر ڈگری. تو اب پیشنٹ سیفٹی اور کوالٹی میں جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اسپتالوں کا سروے کریں تو شاید 10% اسپتالوں میں بھی پیشنٹ سیفٹی کے کوئی ڈپارٹمنٹ یا کوئی پراپر سسٹم نہیں. تو اس حوالے سے پھر رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وژنری چانسلر صاحب حسن محمد خان صاحب، جن کے دل میں پاکستانی قوم کا بڑا درد ہے، اور وہ اس بات کے بڑے فرم بلیور ہیں کہ سیف کیئر پرووائڈ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. کیونکہ پیشنٹ سیفٹی صرف ڈاکٹر کی یا نرس کی یا ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی ذمہ داری نہیں ہے. اس ہسپتال کے تمام لوگ جو کہ وہاں کام کر رہے ہیں، اس ہسپتال کے مالک کی بھی ذمہ داری ہے. بلکہ انفیکٹ جو سی ای او یا ڈائریکٹر یا سینئر آفیسرس ہیں یا مالکان ہیں، ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. تو اس حوالے سے یہ لوگ ہسپتالوں میں کوالٹی یا پیشنٹ سیفٹی کے ڈپارٹمنٹ کو کھولنا بہت ضروری نہیں سمجھتے. شاید اس کی ایک وجہ بہت بڑی یہ ہو کہ پیشنٹ سیفٹی کے ایکسپرٹس ہی موجود نہیں ہیں، کوالیفائڈ لوگ ہی موجود نہیں ہیں. اب آپ کہیں گے کہ نہیں جی، پیشنٹ سیف اس کے جو ہے ہیلتھ کوالٹی کے تو بہت لوگ ہیں. میں ایگری کرتا ہوں، آپ کو ٹی کیو میں پی ایچ ڈی بھی مل جائیں گے، لیکن دے آر ناٹ ہیلتھ کیئر کوالٹی پروفیشنلز. دے آر پروڈکشن سیکٹر quality professionals. Yes, they know quality, but they are not well aware of the requirement of a healthcare setup. وہاں کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیے، پروڈکشن سیکٹر میں تو آپ کو کسی کمپنی نے کہا کہ آپ نے یہ چیز پروڈیوس کرنی،
آپ نے ان کی ریکوائرمنٹس دے دی, انہوں نے اس کو پروڈیوس کیا, را مٹیریل لیا اچھا سا اور اس کو اچھی سی مشینیں لگائیں, اس کو پروڈیوس کیا, اس کی کوالٹی کنٹرول ہو گیا کہ یہ ٹھیک بنی ہے اور مارکیٹ میں چلا گیا. اگر آپ نے اس کا فیڈ بیک لیا, اس کو امپروو کیا تو وہ TQM بن گیا, ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ بن گیا. اگر آپ نے صرف اس کو کنٹرول کیا کہ یہ اگر جوتا مثال کے طور ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے تو جوتا 6 نمبر کا ہے, اب اس جوتے کو بنانے سے پہلے اس فیکٹری کو ریکوائرمنٹ جو پروڈکشن سیکٹر کے لوگ ہیں وہ پروڈکشن کمپنی وہ لوگ دیں گے کہ جوتا یہ ہونا چاہیے, 6 نمبر کا یہ سائز ہوگا, اس کے جو سائڈ میں جو چمڑا جو ہے کیا استعمال ہوگا, اس کے سائڈ کی اونچائی کیسی ہوگی, اس میں سول کیسا استعمال ہوگا, اس کی اسٹچنگ کیسی ہوگی, اس کی پالش کیسا ہوگا. ان تمام چیزوں کی ایک چیک لسٹ لے کر کے پروڈکشن لائن کے اینڈ پہ ایک بندہ بیٹھ جائے گا, وہ چیزوں کو چیک کرے گا, ٹک ٹک کرے گا. اگر وہ صرف اس پر رک گیا کہ ٹک ٹک کر کے ریجیکٹ اور ایکسیپٹ کر کے, ریجیکشن کا مہر ڈال دیا, ایکسیپٹنٹ کا مہر ڈال دیا, تو اس کو صرف ہم کوالٹی کنٹرول کہتے ہیں. لیکن جب اس نے یہ انالائز کیا کہ سول کی وجہ سے کتنے, کیونکہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ جوتا بنا رہے ہوتے ہیں, تو سول جو کتنے خراب آئے جس کو ریجیکٹ کرنا پڑا, اس کی جو پالش تھی کتنے لوگوں کو ریجیکٹ کرنا پڑا, اس کی جو اسٹیچنگ تھی کتنے کو. تو اگر یہ کلیکٹ کر کے یہ فیڈ بیک اگر ڈپارٹمنٹس کو دیتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو امپروو کرے تو یہ کوالٹی ایشورنس ہے. جب یہ جوتا مارکیٹ میں چلا گیا اور لوگوں نے استعمال کیا اور ان کے فیڈ بیک کو ہم نے لیا اور اس پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا, اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنا شروع کیا, امپلائیز کو, وہ بن گیا ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. لیکن ہیلتھ کیئر میں ایسا نہیں ہو سکتا. ہیلتھ کیئر میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک پروڈکشن لائن بنائی ہوئی ہے, یہاں تو اٹ از دا موسٹ کمپلیکس آرگنائزیشن. ہیلتھ کیئر ہاسپٹلس آر دا موسٹ کمپلیکس آرگنائزیشن. تو اس میں تو آپ 2+2 4 نہیں چلے گا, کبھی کبھی 2+2 3 ہوتا ہے, 2+2 0 بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے فیکٹرز انوالو ہیں جس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تو مثال کے طور پر ایک شو فیکٹری میں جو بندے نے جوتا بنایا ہے جس بھی ڈپارٹمنٹ نے, اس کو کمیونیکیٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ بہت اچھا کمیونیکیٹر ہو. یس اٹ مے بی ریکوائرڈ بٹ اٹس ناٹ دیٹ مچ ریکوائرڈ. لیکن ایک ڈاکٹر یا ایک نرس یا ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل اگر اچھا کمیونیکیٹر نہیں ہے تو وہ سب کچھ غلط ہو جائے گا. تو اس کی ریکوائرمنٹ ہیلتھ کیئر کوالٹی اور پیشنٹ سیفٹی کی بالکل ڈفرینٹ ہے پروڈکشن سیکٹر سے. یس سم تھنگ آر سملر بٹ اے لاٹ آف تھنگس آر ڈسملر. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈپلوما ان ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی لانچ کرتے ہیں. دس از فرسٹ ٹائم پاکستان, اور اللہ کا شکر یہ کہ ہماری ایک بیچ کوالیفائی کر کے جا چکی ہے, اور ان میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنی جس پوسٹ میں تھا اس سے پروموٹ نہ ہوا ہو یا اس کو جاب نہ ملی ہو. تو یہ وہ جو ہم بزنس میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, واٹ از ان اٹ فار می, تو یہ اس کا جواب ہے کہ کوالٹی کے فیلڈ میں, ہیلتھ کیئر کوالٹی کا فیلڈ اس وقت بالکل ایمٹی ہے. دیر از نو کمپٹیشن. لوگ دیکھیے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہے, سپلائی آلموسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ڈیمانڈ جو ہے اب یہ ہے کہ دیکھیے پہلے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں کوئی ریگولیٹری میکینزم نہیں تھا. آپ پان کی دکان کھولنے جائیں تو آپ کو لائسنس چاہیے, ہسپتال کے لیے کوئی لائسنس نہیں چاہیے تھا. اب آپ کو اسپتال کھول نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن پنجاب میں لائسنس نہ دے دے, سندھ ہیلتھ کیئر سندھ نہ دے دے, کے پی کے میں نہ دے دے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پیشنٹ سیفٹی جو ہے تمام ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے. ایک جو ہمیں ہے کہ ایک انسان کو بچانا تمام انسانیت کو بچانا ہے. بالکل. یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے یہ سب ہیلتھ کیئر پروفیشنلز پر لاگو ہوتا ہے, بالکل. چاہے وہ جو ہے ہاؤس کیپنگ والا ہوئے یا چاہے وہ بہت بڑا ٹاپ کنسلٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ایک کنسلٹنٹ ہے ایک ہاسپٹل میں, ہی از بیزی ٹیکنگ کیئر آف ہز پیشنٹس, ہی از بیزی ڈوئنگ سرجریز, اور جو بھی ہے نرسز جو ہیں اپنے پیشنٹ کی مطلب اس لحاظ سے کیئر کر رہی ہیں, باقی جو ہے ہاؤس کیپنگ والے اپنا کام کر رہے ہیں. یہ ایک ڈپارٹمنٹ الگ اس لیے ہونا چاہیے کہ اب یہ سب مل کر نہیں کام, وہ جو ایک ہانڈی سب لوگ تو مل کے نہیں بنا سکتے, کیونکہ ہر کوئی آئے گا وہ ایک آرڈر, کوئی اگر کوئی نظام نہیں ہے, کوئی پراپر جو ہے سسٹم نہیں ہے, پالیسیز نہیں بنی ہوئی جو ان کو مانیٹر نہیں کر رہا, فالو نہیں کر رہا یا امپلیمنٹ نہیں کروا رہا, تو ہر کوئی آئے گا جی چلیں یہ ڈسٹبن میں نے بھی کہہ دیا تھا جی سر یہ ہو گیا, ایگزامپل یہ وہ ادھر ہی پڑا رہے گا, ایوری تھنگ مطلب وہ آگے جائے گا ہی نہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں ان ادر ورڈس کہ
ہمیں پیشنٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم چاہیے. ایک سسٹم چاہیے, اور اس سسٹم میں آپ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا, پالیسی. اب اس سے بھی پہلے ایک چیز ہوتی ہے ایس او پی, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. تو ہمیں جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک سٹیپس ہوتے ہیں کام کے, وہ سٹیپس کہیں پہ لکھ لینے چاہیے. صحیح. اور اس سٹیپ کو لکھنے کے بعد وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کو ریویو کریں, اس کے بعد یہ اپروو ہو کر کے اس کو کنٹرول کر لیں. ہم ایک کوالٹی ڈپارٹمنٹ کے سارے کام ہیں کہ وہ اس کو کنٹرول اس لیے کر لے کہ ایک بار اپروو ہو جائے تو چینج بغیر دوبارہ ایک ریکویسٹ جنریٹ کیے ہوئے کہ اب ہمیں اس میں ضرورت ہے چینج. کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ نیا کوئی قانون آ گیا ملک میں, یا کوئی نئی ایک ٹیکنیک آ گئی جس سے ہم ہینڈ واشنگ مثال کے طور پر آسانی سے کر سکتے ہیں, تو یا نئے ایک طریقہ آ گیا جس کی وجہ سے ہمیں ہینڈ واشنگ کی ضرورت نہیں ہے, صرف ہم ایک ریز کے سامنے ہاتھ رکھیں. ہم دیز آر جسٹ ہائپوتھیٹیکل تھنکنگ, بٹ اٹ از اے پاسبلٹی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ نے بڑا اچھا ایک وہ لفظ استعمال کیا which brings me to the point کہ how a quality system should run. Yes. Quality is nothing but say what you do, do what you say. تو یہ ہے say what you do what you say. You will do what you say when you will write it down somewhere and give it a shape of standard operating procedure. جب اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنائیں گے تو اس کا مطلب ہر پروسیجر کے لیے 1 پیجر آپ کے پاس ہوگا. جب یہ سارے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ایک ڈپارٹمنٹ کے جمع ہو جائیں گے تو پالیسی بن جائے گی. جب سارے پالیسی ایک جگہ ہو جائیں گے تو اس ہاسپٹل کا یا اس ڈپارٹمنٹ کا مینول ہو جائے گا. تو یہ جو سسٹمیٹک وے ہے اس کا یہ ہو گیا say what you do. اب do what you say کیسے ہوگا؟ آپ نے ایس او پی بنا لیا, لیکن اس ایس او پی کو ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ایس او پی میں عمل کرنا ہے, اگر آپ نے اس سے ان کی واقفیت نہ کرائی تو عمل نہیں ہو سکے گا. پھر ایک طاق میں رکھا ہوا ہوگا, ایک بڑے خوبصورت سے کسی الماری میں رکھ دیا ہوگا. تو اس لیے دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ when you make an SOP or policy, it must be propagated to all concerned who you expect to work on. آپ کو ان لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا, ان کی آپ ٹریننگ کرائیں گے کہ اس کو کیسے کرنا ہے, اور ان کی انپٹ بھی لیں گے آپ. اگر وہ کرنے میں کوئی مشکلات ہے تو ان کی انپٹ لے کے اس کو چینجز آپ کر سکتے ہیں, بیکاز پالیسیز آر لیونگ ڈاکومنٹ, دے کین چینج ایز پر ریکوائرمنٹ. تو آپ نے اس کو اس کی ٹریننگ کرانی ہے. ٹریننگ کرنے کے بعد ڈپارٹمنٹ کو کہنا ہے دیکھیے آپ نے یہ پالیسی خود بنائی. Quality department does not make policies. Another important thing which we must make clear. Quality department facilitates the departments to make a policy. They provide them the standard جس کے against انہوں نے policy بنانی ہے. It may be ISO, it may be JCI, it may be Canadian, it may be MSDS, it may be IHRA, whatever. وہ standard quality department کا صرف کام یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ جو policy بنی ہے کیا اسی اسٹینڈرڈ اپنے اسٹینڈرڈ کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ دیکھیں یہ چیزیں بھی چاہیے اس میں, یا یہ چیزیں اس میں نہیں چاہیے. تو یہ ریویو کرے گا کوالٹی ڈپارٹمنٹ. اس کے بعد جو بھی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے, ہیڈ آف دا ہاسپٹل ہے, وہ اس کو فائنل سائن آؤٹ کرے گا. اس کے بعد وہ واپس آپ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیں گے. سو دا فرسٹ اسٹیپ واز پلاننگ. یو پلانڈ اٹ. آپ کیا کرنا چاہتے ہو, اس کے لیے اسٹینڈرڈ آپ کو کیا کہتا ہے, اس اسٹینڈرڈ کے مطابق آپ نے ایس او پی اینڈ پالیسیز بنا لی, ڈاکیومنٹیشن ہو گئی, ڈاکیومنٹ اپروو ہو گیا اور کنٹرول ہو گیا. اب اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتی جب تک کہ کنسرنڈ اسٹیک ہولڈر ایک ریکویسٹ جنریٹ نہ کرے کہ ہم اب اس میں چینج کرنا چاہتے ہیں, اور کہاں پہ, کس لائن سے کس لائن تک, کس پیج پہ, اور کیوں کرنا چاہتے ہیں. پھر کوالٹی ڈپارٹمنٹ اس کو اسٹینڈرڈ سے میچ کرتا ہے کہ اگر اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے دیر از نو ایشو, وہ اس کو دوبارہ ری کنٹرول کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اوپر پیج لگا دے گا کہ اس پیج کے اس لائن پہ اتنی چینجز ہوئی ہیں. ٹھیک, چینج ریکویسٹ فارم کہتے ہیں اس کو. اب اس کے بعد واپس یہ چلا گیا پالیسی اپروو ہونے کے بعد نمبر لگنے کے بعد ڈپارٹمنٹ کے پاس, فار واٹ, implementation. So that makes one thing clear. Implementation is not the job of quality department. It is the job of the concerned department. Having said that, it doesn't mean that quality department will not do anything. They will facilitate.
اگر ان کو کہیں اسٹینڈرڈ میں کوئی چیز ہے اور انہوں نے لکھ تو دیا ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہیں, دین یو ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ دیم. ٹریننگس میں آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. امپلیمنٹ آپ نہیں کریں گے کوالٹی ڈپارٹمنٹ. جب یہ امپلیمنٹ جیسے ہی ہوتا ہے پھر کوالٹی کا ایک جملہ ہے, تھنگس وچ آر ناٹ سین آر ناٹ ڈن. ٹھیک ہے, اب آپ نے امپلیمنٹیشن جب شروع کی تو اس کی مانیٹرنگ 3 لیول کی شروع ہو جاتی ہے. ایک مانیٹرنگ ہوتی ہے جو کہ سب سے اہم مانیٹرنگ ہے, وہ ہے ڈپارٹمنٹل مانیٹرنگ یا انٹرنل مانیٹرنگ. وہ ڈپارٹمنٹ 24/7 اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کا جو کنسرن بندہ ہے ان کا اس ڈپارٹمنٹ کا جو کوالٹی کو دیکھا, کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک بندہ ہونا چاہیے جو کوالٹی دیکھے. ہم اس کو کوالٹی ڈیزگنی کہتے ہیں, ہم اس کو فوکل پرسن کہتے ہیں. وہ ڈپارٹمنٹ کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے, وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے اور اپنی چیزیں کو امپروو کرتا رہتا ہے. اس کے بعد اس ہاسپٹل کا ایک کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہوگا. اس کا ڈپارٹمنٹ کا جو بھی کوالٹی ایگزیکٹو ہوگا وہ اپنے راؤنڈ کرے گا اور پھر ان چیزوں کی مانیٹرنگ کرے گا. اس کے بعد ایک سینٹرل کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہوگا, جیسے فار ایگزامپل ہمارے ہاسپٹل, ہمارے یونیورسٹی میں ہمارے ایک رفا ہیلتھ سروسز ہے اور اس میں ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ کیئر کوالٹی ہے, جو کہ چاروں اسپتالوں کے کوالٹی ایگزیکٹوز کی کرنے کے بعد وہ کوالٹی ایگزیکٹو ہفتے میں ایک بار کرتا ہے, جو ڈپارٹمنٹ ہے روز کرتا ہے, اور ہم مہینے میں ایک بار کرتے ہیں, 1 a month. پھر ہم ان کو کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ چیزیں ہیں, آپ اس کو ٹھیک کریں, پھر اس میں ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ان دس وے امپروومنٹ کمس. ہم اس کو پلان, ڈو, چیک اینڈ ایکٹ کرتے ہیں. تو پلاننگ ہو گئی, امپلیمنٹیشن ہو گئی, مانیٹرنگ. دس از واٹ کوالٹی از. اچھا, اب یہ کرنے کے لیے ایک کوالیفائڈ اینڈ ٹرینڈ بندہ چاہیے. Everybody cannot be quality professional. I may be PhD in any subject, but I cannot be quality professional. I have to learn quality. I have to be certified for quality. اب سرٹیفکیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جیسے ہم کورسز لانچ کر رہے ہیں وہ اٹینڈ کریں ٹو اسٹارٹ گیٹنگ آن دا لیڈر. انٹرنیشنل سرٹیفکیشنس ہوتی ہیں, CPHQ, CPPS, FISCUA and so on and so forth. آپ اس کی سرٹیفکیشن لیں, بٹ ریممبر دیز آر سرٹیفکیشنس, ان کی اکیڈمک ورتھ نہیں ہے. سر یہ جو میں کویشچن پوچھوں گی, کوالٹی کا جو کریکولم ہے اس میں جو میجر جو چنکس ہیں وہ بتا سکتے ہیں کون کون سے کور ہوتے ہیں؟ ایکسلنٹ. کہ کوالٹی کا جو کریکولم ہے اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پلاننگ آنی چاہیے. ہاؤ ٹو پلان. صحیح. تو اس کے لیے آپ کو پلاننگ کے لیے جو سبجیکٹس ہیں وہ پڑھنے پڑیں گے. فور سائٹ ٹریننگ ہو گئی, وہ بھی کرواتے ہیں ساتھ میں. اس کے بعد آپ چینج لانے والے ہیں. صحیح. آپ کلچر چینج کرنے والے ہیں تو آپ کو چینج مینجمنٹ پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یو آر گوئنگ ٹو ٹیک اے لیڈ, یو ول بی لیڈر آف پیشنٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی. آپ کو لیڈرشپ پڑھنی پڑے گی. صحیح. آپ کی اسٹریٹجیز اینڈ ٹولس ہیں کوالٹی کی, ٹیم اسٹیپس کرنے پڑیں گے, وہ کرنا پڑے گا. آپ کے پاس کورسز ہیں مختلف کوالٹی اینڈ سیفٹی کے انٹرنیشنلی. اگین رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ IHI ایک آرگنائزیشن ہے جو دنیا کی ٹاپ کی آرگنائزیشن ہے پیشنٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی میں. اس کا ہم نے ماشاءاللہ ہم نے چیپٹر لیا ہوا ہے. وی آر ہیونگ اے چیپٹر آف IHI جس سے ہم اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو, تمام پوسٹ گریجویٹس کو, آپ کو بھی دیا ہے ہم نے, اور تمام ریزیڈنٹس اور فیکلٹی کو ہم نے مینڈیٹری کیا ہوا ہے کہ اس میں ایک کورس ہے بیسک کورس ان پیشنٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی, وہ کوالیفائی کریں. ہم واحد پاکستان کے, نہ صرف پاکستان کے ریجن کے, وہ واحد یونیورسٹی ہیں جس کے میڈیکل کالج, ڈینٹل کالج, فارمیسی اور ریہیبلیٹیشن کے اسٹوڈنٹ ڈگری نہیں لے سکتا جب تک کہ وہ پیشنٹ سیفٹی اور کوالٹی کا کیریکولم کمپلیٹ نہ کرے. اس میں غالباً 13 موڈیولز ہیں جو کرنے پڑتے ہیں. بالکل. باقی تو باقی آپ کی مرضی ہے جتنا کریں. اس میں 40 قسم کے کورسز پڑے ہوئے ہیں جو کہ پوسٹ گریجویٹ کے بھی ہے, لیکن آپ کے لیے انفیکشن کنٹرول بھی ہے, جیسے بہت واسٹ ہے, سب کچھ ہے. وہ سمندر ہے نالج کا پیشنٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی کا. اس کے ویڈیوز میرے خیال میں ہر کورس میں 15-20 ویڈیوز ہوتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ میں باہر یہ کورسز کر چکا ہوں جا کے خود. اتنے ایکسپینسو ہیں یہ. I went for a course on health care quality executive development program. صرف 2 ہفتے کا کورس تھا.
اس کی فیس $10,000 تھی. I was lucky that I was sponsored by IHI on scholarship, but there were 54 people, out of them only 5 scholarship holders. 50 لوگ جو ہے پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے جو کہ جنہوں نے $10,000 کی فیس دی تھی. اسی طرح JCI کا ایک ہوتا ہے پریکٹیکم سنگاپور میں, دبئی میں, اس کی بنیادی فیس $5,000 ہے. اور سر ہم تو بلیسڈ ہیں کہ ہمیں یہ بالکل اوپن ایکسیس ملی ہوئی ہے. جی, ہم اس کو پورا سرچ کر سکتے ہیں. جی, اس کورس کی جو مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے اس کے علاوہ بھی. جی بالکل. اس میں کیوں آپ کو اوپن ایکسیس ملی ہے, اس میں اگین ریفائنڈ ٹیسٹ یونیورسٹی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. دے آر پیئنگ اے ہیوی پرائز فار دس. اٹس ناٹ فری فار دا یونیورسٹی. یونیورسٹی کو پے کرنی پڑتی ہے, بٹ سرٹنلی ناٹ ایز ہائی ایز یو ہیڈ ٹو پے اف یو ٹیک اٹ انڈیویجولی. میں $300 پر ایئر ہے اور ہم 5 سال کے لیے لوگوں کو دیتے ہیں, اور وی ٹیک 1700 ٹکٹس فار دیٹ. تو آپ ملٹیپلائی کریں کتنا ہوگا. سرٹنلی وی آر ناٹ پیئنگ دیٹ مچ اماؤنٹ, بٹ 50% آف اٹ وی آر پیئنگ. تو یہ یونیورسٹی کی طرف سے, یہ اسٹوڈنٹس کے لیے, فیکلٹی کے لیے, چانسلر کی طرف سے یہ تحفہ ہے حسن محمود خان صاحب کی طرف سے کہ یہ فری ہم دیتے ہیں. اور آپ کو اس ایک بار آپ کو ہماری اس سے آپ چیپٹر سے آپ انٹر ہو گئے, دین دیر از نو ریسٹرکشن, یو کین ڈو آل دا کورسز یو وانٹ. صرف بیسک میں نہیں ہوتا, آپ کوئی کورس کرنا چاہیں. اس میں ڈپلومہ امریکن بورڈ کے لیے بھی کورس پڑے ہوئے ہیں, تو یس یو کین. تو یہ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑے, تو یہ ڈپلومہ کورس لانچ کرنے کا سرٹنلی وہ کہتے ہیں نا, میں تو اکیلا چلا تھا جانب منزل, لوگ ملے اور کارواں بنتا گیا. تو انیشیلی دیر ویئر ویری فیو پیپل, لیکن آج الحمدللہ اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پیشنٹ سیفٹی کوالٹی میں کام کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ اس کورس میں آپ کو داخلہ ملا اور آپ نے 1 سیمسٹر کمپلیٹ بھی کر لیا ہے, اور اس سیکنڈ سیمسٹر کا پہلا کانٹیکٹ سیشن بھی, جبکہ یہ کورس کو تھوڑا سا بریفلی بتا دوں کہ یہ بڑا یوزر فرینڈلی کورس ہے. 1 سال کا ڈپلومہ ہے, لیکن ہم یہ ریلائز کرتے ہیں کہ جو بھی, کیونکہ ہمارا ٹارگٹ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پیشنٹ سیفٹی کوالٹی میں کام کر رہے ہیں یا وہ کام کرنا چاہتے ہیں, اور جو ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں. اب ہیلتھ کیئر پروفیشنل بیزی ہیں, تو اگر ہم ان کو ہر ہفتے بھی بلائیں اگر 2 دن, تو بھی ان کے لیے شاید مشکل ہو, کیونکہ ہمارے پاس آپ کے بیچ میں UAE سے بھی پارٹیسپینٹ ہیں اور سعودی عربیہ سے بھی, تو اب ان کے لیے تو ممکن نہیں ہوگا نا. تو اس لیے اس کے صرف ہر سیمسٹر میں صرف 2 کانٹیکٹ سیشن ہیں, لیکن وہ اتنے آسان پھر بھی نہیں ہے. 7 days کنٹینیوسلی ہیں وداؤٹ اینی آف, اینڈ اف یو مس 1 or 2, 1 is okay, if you miss 2 you are out of the course. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ تھوڑی سی ہوتی ہے, لیکن اس ڈیفیکلٹی سے سرٹینلی بہت بہتر ہے کہ ہر ہفتے آپ 2 دن. اب لاہور سے ہمارے پاس لاسٹ بیچ میں, اس آپ کے سے پہلے بیچ سے اسلام آباد سے صرف 1 بندہ تھا, ڈاکٹر ناصر, جنہوں نے آپ کے ساتھ کیا, بیکاز ہی ہیڈ ٹو گو سم ویئر, سو ہی ہیڈ ٹو مس 1 سیمسٹر. تو اس کے علاوہ باقی سارے لوگ جو ہے نا, کوئی لاہور سے, کوئی پشاور سے, کوئی, سو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر ہفتے وہاں سے سفر کر کے آئیں. تو ایک ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ, محمد ہاسپٹل گجرانوالہ میں, بہت بڑا ہاسپٹل میں بنایا ہوا ہے, ہی واز وتھ اس FCPS ان سرجری. آپ کے بیچ میں بھی FCPS اور لوگ ہیں, تو ماشاءاللہ بڑے ہائیلی کوالیفائڈ اور بہت ہی کمیٹڈ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ آپ کے کورس میں ایک ہمارے بیوروکریٹس بھی ہیں, ڈائریکٹر لیول ان بگ پوسٹ ہے, بٹ ہی از بیسیکلی اے ڈاکٹر, but very interested in patient safety and quality, and I am amazed that not only he took admission, he took 4 out of 4, which is something not expected کہ ایک bureaucrat جس کے پاس فائنینس کا بندہ اور وہ ڈائریکٹر لیول کا, اور وہ اتنی محنت کرے اور اتنی اچھے, لیکن وہ کمٹمنٹ کی بات ہے, because he is always full of ideas, he is giving a lot of ideas, and I am very proud of to have him in my class. تو یہ جب ہوا, تو اب الحمدللہ ہم نے سیف ڈاکٹر بھی بنانے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. اب ہمارے اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج ڈینٹل فارمیسی ریہیب میں کوئی بندہ بغیر پیشنٹ سیفٹی کا کورس پڑھے بغیر اپنا ڈگری نہیں لے سکتا. تو سرٹنلی ہی از بیٹر دین می. جب میں نے کورس کیا تھا بیک ان 1980 میں, جب گریجویشن کیا تھا, اس زمانے میں پیشنٹ سیفٹی کا لفظ بھی نہیں تھا. سر ابھی یہ جو اسٹوڈنٹس کو آپ پڑھا رہے ہیں, تو یہ کون سے ایئر میں آپ ان کو پڑھاتے ہیں؟ فرام فرسٹ ایئر. فرام فرسٹ ایئر, اوکے. دی گڈ کوسچن, تھینک یو فار آسکنگ.
ہمارا جو پیشنٹ سیفٹی کریکولم ہے نا اس کے 2 کمپوننٹ ہیں. ایک نالج کمپوننٹ ہے, وہ تو IHI کے اس سے ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. یہ فرسٹ ایئر سے لے کر کے شروع ہوتا ہے نالج کمپوننٹ اپ ٹو 3rd ایئر. اوکے. اینڈ ہاف آف دا 4th ایئر, بلکہ 3rd ایئر تک ہی ہے. 4th ایئر سے ہم نے ایک جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن ہے, اس کے پیشنٹ سیفٹی گولز ہیں. اوکے. اس کے ہم پریکٹیکل سیشنز کراتے ہیں, اس کی باقاعدہ ڈیمونسٹریشن. فار ایگزامپل ہینڈ واشنگ, ٹو ریڈیوس انفیکشن یو ہیو ٹو ڈو ہینڈ واشنگ, تو اس کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے. ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اے پیشنٹ, تو اس کے لیے باقاعدہ کیا 2 آئیڈینٹیفائر ہوں گے, تو وہ کیسے بیلٹ لگائیں گے ہم, اس کو کس طرح اس کو چیک کیا جائے گا. تو ان تمام چیزوں پہ الحمدللہ ہم ٹریننگ کراتے ہیں. دوائیوں میڈیسنس کے حوالے سے جو ان کے سیف میڈیکیشن, سیف سرجری, ان تمام چیزوں پہ تو ہم کلینکل اسٹوڈنٹس کو ہم وہ پڑھاتے ہیں. یعنی اب جو ڈاکٹرز ابھی جو بن رہے فائنل پروف میں جی, وہ فرسٹ بیچ ہوگا جو پیشنٹ سیفٹی کا فرام دی اسکریچ فرسٹ پروف سے کر رہا ہے. ہم نے اس کو 2nd ایئر میں سے شروع کیا تھا, جو یہ 2nd ایئر میں بیچ تھی. تو اب ماشاءاللہ دے آر گوئنگ ٹو کوالیفائی اینڈ دے ول بی دا فرسٹ بیچ آف وی کین پریزیوم سیف ڈاکٹرز who have knowledge of patient safety, officially trained, officially certified. And the big thing is even before they qualify, they will get a certificate from IHI USA on a course on basic safety and quality which is internationally recognized. So they are 5+ from others. دیکھیں نا, ایک اسٹوڈنٹ کسی اور میڈیکل کالج سے کوالیفائی کرے اور اس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہ ہو, اور یہ ہمارا اسٹوڈنٹ چاہے میڈیکل کا اور ڈینٹل, وہ اس کے ساتھ کوالیفائی کرے اور کہے کہ میرے پاس یہ ہے, تو نیچرلی he or she will be given preference in house job اور ایک اور اچھی بات بتاؤں آپ کو, اس وقت دنیا میں جو ایگزامس ہو رہے ہیں, چاہے وہ برٹش ایگزام ہو, چاہے امریکن ایگزام ہو, اسپیشلی امریکہ میں کلینکل اسسمنٹ کا جو ایگزام ہے CXM کہتے ہیں, اس میں 2 اسٹیشن ایسے ہیں جس میں اگر آپ فیل ہو جائیں دین یو فیل. ون از پیشنٹ سیفٹی اینڈ ادر از کمیونیکیشن اسکلس. وہ کمیونیکیشن اسکل جو ہے ہمارے ڈپلوما میں سارے کور ہو رہے ہیں. جی, ہم نے کمیونیکیشن اسکلس کو آپ کو ہم ڈپلوما میں جو ٹولز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں اس بار, ٹیم اسٹیپس کا جو ہے, ٹیم اسٹیپس کے بارے میں سمریلی بتا دوں, یہ AHRQ دنیا امریکہ کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے امریکن ہیلتھ ریسرچ کے لیے کوالٹی پہ. یہ آرگنائزیشن امریکن گورنمنٹ نے بنائی ہے, اور اس نے یہ ٹیم اسٹیپس, پہلے یہ آرمی میں تھا, امریکن آرمی میں تھا, اینڈ دین they have rolled out it for everybody. اور اس کے ماسٹر ٹرینرز پہلے تو صرف امریکہ میں ڈیولپ ہوتے تھے. I had to go to America to become master trainer. Then it was launched online. تقریباً یہ 6 مہینے کا تقریباً کورس ہوتا تھا. تو وہ ہوا, now they have enough master trainers, so they have stopped launching from AHRQ, لیکن organizations are doing it. The private sector organizations are still launching it. For example, I am a master trainer. I am authorized to launch a master trainer course. I am authorized to launch a trainer course, not master trainer. I can produce trainer for team steps. Okay. تو وہ ہم کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ چل رہا ہے, لیکن AHRQ نے اب اس کو اسٹاپ کر دیا فی الحال. ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں بعد ضرورت محسوس کریں گے, دوبارہ شروع کریں گے. تو اس کے علاوہ ڈیورنگ دا کورس ہم آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس دن ہم آپ کو CPHQ کا ماڈیول ایک پڑھا رہے تھے. سو وی آر پریپیئرنگ یو. اس کورس کو جو آپ کا کورس ہے, بہت ساری اس میں ہڈن ایجنڈاز ہیں, وہ کریکولم میں تو شاید مینشن نہیں ہے, لیکن جو ہماری خواہش ہے کہ ہم یہ آپ کو دیں, تو ہم آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں. اس کورس کے اینڈ میں یو ول سیفلی بی ایبل ٹو اپیئر فار CPHQ, کیونکہ لیڈرشپ میں کے 30 سوال آتے ہیں 100 میں سے, پیشنٹ سیفٹی کے 20 سوال آتے ہیں 100 میں سے, اور باقی چینج مینجمنٹ اور باقی چیزوں کے سوالات. تو دس curricula of this DHQPS covers all the necessary things required to become a patient safety champion, change agent, as well as be able to qualify for CPHQ, CPPS and any diplomat American Board of Quality. This is our agenda, which certainly we are not writing, but we know what we are producing. سر ایک کوشچن میں آپ سے پوچھوں گی
کہ یہ تو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر میں بات ہوگی. گورنمنٹ میں آپ پیشنٹ سیفٹی کا اور جو کوالٹی کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی کیا ہو رہا ہے اور کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ یہ آپ ویری ڈیفیکلٹ کوسچن ٹو آنسر. دیکھیے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر ہماری ہی ہے, ہم نے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے اور ہم ہی اسی میں ہیں, کہیں سے فرشتے تو نہیں آئے ہوئے. یہی لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں رہ کر کے اچھا کام کر سکتے گورنمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ہو سکتا ہے وہاں انسینٹیو کی کمی ہو سکتا ہے وہاں ایسے مسائل ہوں جو پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہوں. تو گریجولی ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. چینج از آن اٹس وے, چینج ہو رہا ہے کیونکہ یو کانٹ اسٹاپ چینج, دا ورلڈ از چینجنگ, ایوری تھنگ ول چینج. ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میں ایویڈنس بیس بات کر رہا ہوں, ریسرچ بیس بات کر رہا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ابھی 100% پیشنٹ سیف نہیں ہے, ناٹ اونلی ان پاکستان, نو ویئر ان دا ورلڈ. I have been before COVID I have been to USA for one of the courses of IHI, and I had been assigned to visit 4 American hospitals, very good hospitals. وہاں بھی میں نے 100% نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے کہ جب وہ کورس ہو رہا تھا تو because I went there to learn and they were telling ہمارے یہاں ہینڈ واشنگ 99% ہے, ہمارے یہاں یہ ہے اور وہ ہے. Then I raised my hand. I said, I can't understand. You are talking Greek and Latin for me. How can it be 100%? How can it be 90%? In my country, it is hardly 30% in public sector and 40 to 60% in private sector. It means that maybe 100% are washing hand, but most of them are not doing it properly. Most of them are not doing it on all 5 occasions they should do. So the system of that training was, if any question is asked, then everything stops. And we were sitting 5 on a table. So every table will discuss that point. And then they will come up with suggestions. So we stopped the thing, half an hour every table discussed and every table told how they made it 90%, what was the situation 1 year before, 10 years before. At the end of the discussion, the conclusion was by the head of the training, Dr. Matt, we were the same 20 years earlier where you are, but we kept on working and we are here. Rest assured that if you will keep on working, you will be the same. Continuous quality improvement. Continuous quality improvement, continuous effort, continuous commitment to the patient safety. To excellence. Towards excellence, healthcare quality excellence. So, yes, we are, I can't say we are very unsafe, but certainly we are not safe. Patient safety situation in Pakistani hospital needs a lot of improvement. We are still far from being satisfactory. And again, I am not talking of public healthcare hospital, by the way. I am talking even private sector hospitals where we are paying heavily for their services. Because when we are talking of patient safety, it's not only that harm is done. Patient safety and quality talks about if a patient comes and takes appointment at 1 p.m. and he has to wait for up to 3 p.m., which is very common in even the biggest private hospitals, it's a quality issue. Simple thing. If a patient has been promised surgery by X surgeon and it is not done by that surgeon, it is a quality and patient safety issue. Because he paid, you agreed to operate, and this is very common in our country, not only in government, in private hospitals as well. So you can't say that it is only a public sector hospital there is problem. There is problem everywhere. Yes, it may be a bit more or less, but the problems are there. And if, like ostrich, if we will keep our head under the sand, storm is not going to go away, it will drown us, it will just take us under the sand. So this is why people ask me, you are a professor of pulmonology, why the hell are you putting yourself in such a troublesome situation? Then I always tell them, I think this country has given me so much, I have to return. Allah has given me so much. The best way to return is to, because Allah loves His creature 70 maahon se zyada pyar karta hai. So if you love and take care of their creature,
I think he will be happy. So for me, it's a win-win situation. For anybody who's working in patient safety and quality, is a win-win situation. Win-win situation. His akhira and dunya, both is going to be good. Dunya, because there is no competition. Maybe there are so many professors of pulmonology in Pakistan, but quality expert can be counted on fingers. سر یہاں پہ میں تھوڑا سا مینشن کرنا چاہوں گی کہ کوالٹی اور پیشنٹ سیفٹی کا جو میرا انٹریکشن ہوا ہے، مجھے آپ پروفیسر متی جو ہیں، متی الرحمان صاحب، ون مین شو لگتا ہے سارا. اور میری ریکویسٹ ہے کہ یا تو سر ڈیولپ کریں ایسے بندے اپنی طرح کے جو آگے آئیں اور جیسے اسپریڈ ہو جائیں، اور پھر آگے یہ کنٹینیوس پروسیس رہے. ڈاکٹر سارا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یو آر ویری رائٹ، کہ میں نے پہلے بھی کہا میں اکیلا چلا تھا جانے منزل، لیکن لوگ ملے کارواں. When I started to work for patient safety and quality in Pakistan, there were very few people who were working. Now I can see a very good number of people. And I'm not boasting, but a large number of them have been interacting with me. Either they worked with me or they have been attended my courses, because I have conducted numerous courses with PDC NAST, with a lot of other organizations in Pakistan, in different cities, internationally, and alhamdulillah I have tried my best to facilitate my safety colleagues for CPHQ, and alhamdulillah a large number of CPHQ. When I did CPHQ, there was no CPHQ in Pakistan except from Agha Khan. There were 2 or 3 people. In this region there was none. I was the first. And now alhamdulillah we have more than 20 CPHQ in this region. And most of them either has worked with me, have been trained with me, or have been stimulated by me, if the least I can say. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے اپنی زندگی کا مقصد شاید یہی بنا لیا ہے. اور کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید تم یو آر اسٹریچنگ یور سیلف ٹو مچ، بٹ آئی تھنک آئی ہیو ٹو، بیکاز this is for my akhira, because if I can do it, and if now there are at least big hospitals in Islamabad and Pindi have quality people, healthcare quality people. Lahore, number of them have healthcare quality people. So ye ek certainly I can't say that I have done a lot, but at least I have tried to start the journey. I have tried to stimulate others to be better than me, and I can proudly say a large number of people, not only here in Saudi Arabia. When I was in Saudi Arabia, I have trained people, and most of them are director qualities in hospitals in Saudi Arabia. So this is something, not I have done something, this is from Allah. Allah has chosen me. I never dreamed in my wildest dream that I will work for quality and safety. I was like any other arrogant consultant, that what is quality and safety? I know better than anybody else. Who will tell me what I have to do? Why I have to do this? Who are these quality people who are just maybe small qualification talking to me? I am a professor, I am a PhD, I am FCPS, I am for MD and this and that. But now I can safely say that I was wrong. Now I am more knowledgeable. Now I think I have become more humble than before. So I think this is a big achievement for me. Dr. Sahab, again I will come back to my original question, and I will request you to be talk about in a bit detail. I will like you to give me a detail how you choose to get admission in this course. When you got admission, your first semester, how it went. Now you are in second semester, how it is going. Will you recommend this to others? And be very easy and tell us the truth. I am here to learn. Okay. سر آپ کا جو فرسٹ کویشچن ہے کہ ہاؤ آئی کم ہیئر، تو دیکھیں یہ لنک بھی سر اسی کے ساتھ ہی ہے کہ آئی کیم ٹو ریفر فار مائی ایم ایس ان ہیلتھ کیئر مینجمنٹ. ٹھیک ہے، وہ سر ہمارا کورس پورا ہو گیا، اینڈ آئی اٹینڈیڈ فیو ورک شاپس، فیو کانفرنسز. ون کانفرنس تھی پیشنٹ سیفٹی کی، میں نے وہ اٹینڈ کی. اس میں پیشنٹ سیفٹی ان ڈینٹسٹری کا میں نے کورس لیا، تھوڑا سرٹیفکیٹ کورس تھا. وہ
جو میں اس روم میں بیٹھی ہوئی تھی کانفرنس روم میں جہاں پہ سارا ڈینٹسٹری کے بارے میں جو پیشنٹ سیفٹی کا تھوڑا نو ہاؤ ہو رہا تھا, دیٹ آئیڈیا کلکڈ می. اور اس وقت ہمارا تھیسس چل رہا تھا, تھیسس میرا آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا تھا. مجھے وہ تھوڑا سا میں نے اس کو وہاں سے ریڈ کیا, پھر میں نے اپنے کورس میں اپلائی کیا. آئی تھنک سو آپ نے سر پھر آپ اس طرح جو ہے تھوڑا کینڈیڈیٹس کو جج کر کے وہ کرتے ہیں, اپلیکنٹس کو لیتے ہیں. تو سر آپ نے مجھے انرول کیا. اچھا فرسٹ سیمسٹر دوسرا کویشچن آپ کا ہے کہ میں نے یہاں سے کیا لرن کیا. سر پیشنٹ سیفٹی میرے مائنڈ میں جو کانسیپٹ تھا اس جو کانفرنس تھی اس سے پہلے, کہ پیشنٹ سیفٹی از لائک آئی ایم ڈوئنگ دس سیف ایکسٹریکشن اونلی. پیشنٹ بس خوش ہو کے جا رہا ہے, اس کا کام ہو رہا ہے. میں ادھر آئی, مجھے پتہ چلا کہ نہیں, پیشنٹ سیفٹی یہ نہیں ہے. پیشنٹ سیفٹی اسٹارٹس فرام دی گیٹ آف دی ہاسپٹل. اینڈ دا پیشنٹ when patient arrives at your facility or at your clinic or your hospital, جو اس کو سامنے پرسن نظر آ رہا ہے یا سامنے جس کو ایمبینس مل رہی ہے, وہاں سے پیشنٹ سیفٹی اسٹارٹ ہوتی ہے. کیسے پرسن ڈیل کر رہا ہے, سارا کمیونیکیشن سکلز بیچ میں آ رہی ہے. یہ پیشنٹ سیفٹی کا بیسکلی جو کوالٹی پیشنٹ سیفٹی ہے, یہ مینجمنٹ, آپ کی جو بیہیویئر جو ہے, یہ سب سائنسز اور سب آرٹ کو ملا کر ایک چیز کا مکسچر ہے. ایکسلنٹ. کیونکہ پیشنٹ سیفٹی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک پیشنٹ آیا جی اس نے اپینڈیسیکٹمی کروائی, وہ چلا گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا پورا پروسیجر, اس کو کیسے ڈیل کیا گیا, آئدر دا انوائرمنٹ واز فائن, آئدر سیف ڈسپوزل ہو رہا تھا, آئدر دا لینن جو تھے وہ سب جو شیٹس تھیں وہ کلین تھی, کیسا اس کو روم میں جو ڈاکٹر سے کنسلٹنٹ آتے تھے, اگر اس کا پرائیویٹ روم میں تھا تو نوک کر کے آتے تھے, آئدر دے انٹروڈیوس دیئر سیلف, جو نرس آتی تھی وہ ان کو بتاتی تھی کہ آپ کو میں نے یہ کیا, یہ پروسیجر, وہ پورا ایک سیکوینس میں جانا ہے. اب یہ دیکھیں پیشنٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی, اس کا مین چنک جو جیسا ایز یو مینشنڈ ارلیئر کہ پیشنٹ سیفٹی ہے. پیشنٹ سیفٹی آگے پورا ایک ڈو نو ہارم اور کنٹرول اینی ہارم دیٹ ہیز بین ڈن اور دیٹ از گوئنگ ٹو بی ہارمفل فار دا پیشنٹ, یہ سارا ہے. اب یہ نہیں کہ اب پیشنٹ کا جی اس ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, اس کو ہٹا لیں. کون کون سی چیزیں ہیں جو یہاں تک پورا راستہ آ رہا ہے. ایک کہ پیشنٹ سیفٹی کا یہ کانسیپٹ یہ ہو گیا, پھر کوالٹی میں ہو گیا, ہم مطلب یہ سارا مل گیا, TQM ہو گیا, کنٹینیوس کوالٹی امپروومنٹ ہو گیا, ان چیزوں کا کمبائن. پرفیکٹ. what again we are interested to know کہ آپ کو اس کورس میں آنے کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ do you think that it is worth, because you are investing your time 7 days a week, leaving everything from 9 to 5 for 2 weeks? Yes, sir. Is not easy. So do you think it's worth of it? Obviously it is worth of it. میں اپنی کوئی چھوٹے لیول سے اسٹارٹ کریں, یہ تو ہم براڈ اسپیکٹرم میں بات کر رہے ہیں, ہاسپٹلز اینڈ آرگنائزیشن, چھوٹے لیول سے بھی اسٹارٹ. اب جیسے آئی ایم رننگ مائی اون پریکٹس, اب میں وہاں پہ امپلیمنٹ کر رہی ہوں, میں خود تھوڑا بہت مطلب امپلیمنٹ میں نے کرنا شروع کر دیا, اور اس کا مجھے فیڈ بیک مل رہا ہے. پہلے جو تھا پیشنٹس, جو پہلے جو مارکیٹ فوکسڈ ہوتا تھا, پیشنٹ آ رہے ہیں جی, پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ بس تھوڑا بہت ان کی پین ریلیف ہو گیا, پیشنٹ از گوئنگ. نہیں, پیشنٹ کو تو پتہ نہیں ہے میں نے صرف پین کے علاوہ باقی بھی وہ سب کچھ کروانا ہے. وہ سب چھوٹے لیول سے میں نے اسٹارٹ کیا. اگر آپ نے اس کی ایکسٹریکشن نہیں کی ہے, آپ کا انسٹرومنٹ پراپرلی اسٹرائز نہیں ہے, آپ نے ہینڈ واش نہیں کیا, تو دانت تو اس کو اکھڑ گئے, درد تو ٹھیک ہوگا, تھوڑے دنوں بعد اس کو درد شروع ہو جائے گا. میڈیکیشن پہلے اس کو نہیں بتایا کہ دانت نکالنے کے بعد تم نے کلی نہیں کرنی, تم نے یہ نہیں کرنا, تو وہ جو بلڈ جو کلاٹ جو کہ اس کو سیل کیا ہوا تھا وونڈ کو ہٹ جائے گا, ڈرائی ساکٹ ہو جائے گا, وچ از ایکسٹریملی پینفل. تو یہ چیزیں, سو یو تھنک دیٹ, اینڈ ویری گڈ پوائنٹ یو ہیو براٹ اپ, کہ دیکھیے پیشنٹ سیفٹی کا ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ پیشنٹ سیفٹی تو صرف اسپتالوں میں کے لیے کام آئے گی. You have brought us to the point, and that I fully agree, کہ یہ صرف اسپتالوں میں نہیں, آپ کے اپنی کلینک میں, آپ کے اپنے گھر میں, آپ کے اپنے کمیونٹی میں, ہر جگہ آپ کی لرننگ استعمال ہوگی. اور سر آپ کا جو کویشچن کا تھرڈ پارٹ تھا کہ مجھے فرسٹ سیمسٹر اور سیکنڈ سیمسٹر میں کیا فرق, کیا مجھے ہوا. سو فرسٹ سیمسٹر تک آئی واز لائک اٹ از ویری ایزی. اب سیکنڈ سیمسٹر میں مجھے آ کے ہوا تھوڑا آئیڈیا ہوا کہ پیشنٹ سیفٹی اور کوالٹی کو امپلیمنٹ کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. آپ کو پراپر ڈیڈیکیشن چاہیے اور آپ کو کمٹمنٹ چاہیے. جب آپ کمیٹڈ ہو گئے تو آپ کا کام
ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ تو سب ایکسل کرو گے. کمٹمنٹ از دا مین کی. فرسٹ سیمسٹر میں تھا اٹس ویری ایزی, وی کوڈ ڈو اینی تھنگ. یہاں پہ جی ہینڈ واشنگ لگا دیا تو ٹریننگ ہو گئی, یہ ہو گئی. یہاں پر مجھے ابھی ہوا ہے کہ ٹریننگ ریکوائرڈ, ٹریننگ از مسٹ. ٹریننگ کے علاوہ جو آپ کی لیڈرشپ کی میں بات پھر کروں گی, لیڈرشپ ٹاپ سے آپ کو کمٹمنٹ ہوگی اور آپ ڈیڈیکیٹڈ ہوگے, اور جتنا آپ دوسرے پرسن کو موٹیویٹ کرو گے آپ کو اتنا ہی اپنے گول اور ویژن جو ہے آگے نظر آئے گا. اور پیشنٹ سیفٹی جو ہے یہ جو ہے ہم لوگ کا فائدہ نہیں ہے, پوری کمیونٹی, پوری انسانیت کا فائدہ. اور یہ ہماری فائدے کی بات نہیں ہے, یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے اور یہ نیسیسٹی ہے, اور یہ کرنا, اس کے ہمیں جواب سر کی, جیسے آپ کی بات میں کنٹینیو کروں گی کہ یہ ہم اس کے جواب دہ ہوں گے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں, لیکن ہم ان سب کے جواب دہ ہوں گے. اور پیشنٹ سیفٹی ایون میں ریکمینڈ, اب یہ لاسٹ کویشچن آپ جو کہا تھا میں ریکمینڈ کروں گی لاسٹ جو پارٹ تھا آپ کے کویشچن کا, کہ اس کو میں ضرور ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گی سب کو. اب جن کا اسکوپ میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوالٹی پروفیشنل بننا ہے یا وہ ہائی پوسٹ, عام پریکٹیشنرز کو بھی ایٹ لیسٹ اس کا سرٹیفکیٹ کورس تو ضرور کرنا چاہیے. کیونکہ اب دیکھیں, اب نیا بیچ رفا یونیورسٹی سے نکلے گا جن کو پیشنٹ سیفٹی کا شروع سے پڑھایا گیا ہے, سیکنڈ پروف سے. ہم لوگوں کو تو نہیں پڑھایا گیا. ہم تو اپنی جو نالج ہے ہم لوگ کا صحیح ہے یہ پیشنٹ سیفٹی ہے, اس لیے ہم سب کو تھوڑی تھوڑی ٹریننگ اس کی, ایون اگر سرٹیفکیٹ کورس بھی آپ نہیں کر سکتے تو تھوڑی بہت ورک شاپس ہونی چاہیے. یہ کورس میں ریکمینڈ کرتی ہوں سارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو جو پریکٹس کر بھی رہے ہیں اور جو پریکٹس اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور جو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہیں. اگر وہ سرٹیفکیٹ کورس نہیں بھی کر سکتے تو تھوڑا بہت ٹریننگ جہاں پر ہو رہی ہو, 2-3-4 ڈیز کی ورک شاپ ہو, ضرور اٹینڈ کریں. کیونکہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ, ہماری کمیونٹی کی ریکوائرمنٹ ہے اور ہماری ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہم لوگ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں اس کی نو ہاؤ ہونا چاہیے. اور میں اس کورس, ڈپلومہ کورس تو بہت زبردست ہے, آلدو بہت زیادہ سر نے مینشن کیا ہے, بہت کمٹمنٹ چاہیے. ٹائمنگس بھی 9 to 5 ہیں اور 1 گو میں ہوتا ہے. مشکل کورس ہے لیکن ورتھ ڈوئنگ اٹ. How would you comment about the program and the faculty? پروگرام اور فیکلٹی تو obviously سر یہ سارا پھر وہی کورس اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ ایون ایک اسٹیپ جو ہے, ایک اسٹیپ دکھایا گیا ہمیں سارا کورس میں. میں کورس کے بارے میں بات پہلے کروں گی کہ جیسے ہاسپٹلس کے وزٹ ہوئے ہیں, ریلوے ہاسپٹل کا وزٹ ہوا ہے, ڈینٹل کالج کا وزٹ ہوا ہے, میکسل کا ہوا ہے. ایک چیز ہم نے پریکٹیکلی کی ہے, تھیوریٹیکل تو کیا ہی کیا ہے, پریکٹیکلی جو لرننگ ہے وہ بہت زبردست ہے. اور فیکلٹی کا میں یہی کہوں گی, آئی ایم آنرڈ کہ آئی ایم ڈوئنگ دس کورس اینڈ دس ڈپلوما. ان شاء اللہ اٹ ول بی کمپلیٹڈ سون. اور اس سے زیادہ مطلب وی آر آنرڈ دیٹ کہ پروفیسر متی صاحب ہمیں پڑھا رہے ہیں, ہمیں سکھا رہے ہیں, ہماری مینٹورشپ کر رہے ہیں, ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. اور میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی. اور ڈاکٹر صاحب, ان فیکٹ I don't believe in teaching, I believe in mentoring. Because I think teaching کے لیے وہ شاید آسان کام ہے, mentoring is a difficult job. اور mentoring میں یہ ہوتا ہے کہ you have to do hand holding. You started your course, as you said rightly, یہ تو بڑا آسان ہے, یہ تو صرف ڈسکشن ہے. Then gradually you got developed. There is a very clear word, what mind does not know, eyes do not see. First we developed your mind. We trained your mind to see things. And then we took you to the hospitals. And you remember that I have to lose few of my colleagues. Yes. Because they were not able, because some of them are in UAE, some are Dubai, and they are not able to join us for this extensive 7 days. So I had to say thank you very much. I'm so sorry, but it is not possible for us unless you join the practical sessions as well. کیونکہ جب تک آپ پریکٹیکل, دس از اے پریکٹیکل ہینڈس آن, جو آپ نے ہینڈس آن سیکھا ہاسپٹل میں اس کو ہم کسی تھیوری سے نہیں سکھا سکتے. تو یہ بڑا اچھا رہا, ہم لوگوں کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے. اینڈ جہاں تک یہ DHQPS کا کورس کا تعلق ہے, یہ 1 سال کا ڈپلومہ ہے, 16 کریڈٹ آرٹس ہیں اس میں. اچھا, اس میں ایک جو ڈاکٹر صاحب نے بات کہی, اس میں ہم نے یہ رکھا ہے, یو کین ٹیک ایگزٹ آفٹر ڈوئنگ یور فرسٹ سیمسٹر. You will not give in diploma, you will give in
applied certificate in patient safety and quality with 8 credit hours. You can even take exit by doing 2 contact sessions, not giving exam, and getting certificate for both contact sessions. This is another possibility. Certificate in जो courses you have done. तो ये हमने इसको यूज़र फ्रेंडली इसीलिए रखा है कि कोई अगर ना कर सके तो उसको आगे चलने का मौका मिले। और इस कोर्स को हमारे चांसलर साहब ने, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने, हमारे प्रिंसिपल ने, चांसलर हसन महमूद खान साहब ने, एग्जीक्यूटिव असदुल्ला खान ने, वाइस चांसलर डॉक्टर अनीस ने, और हमारे प्रिंसिपल ब्रिगेडियर साहब जनरल अजहर रशीद साहब ने इस कोर्स की फ़ीस बहुत ही कम रखी है, 40,000 रुपीज़ फॉर ए सेमेस्टर। आपके पूरे साल का कोर्स जो है 90,000 में हो जाता है। सो आई थिंक दिस इज़ आज के ज़माने में इससे सस्ता कोई डिप्लोमा कोर्स मुमकिन नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्रीटिंग आवर स्टूडेंट्स लाइक VIPs. They are VIPs for us. And I think you will agree with that. Yes, do you agree with yes, that? obviously, sir. So, Alhamdulillah. So, I invite anybody who is interested, as Dr. Sara has rightly said, कि ज़रूरी नहीं है कि आप पेशेंट सेफ्टी क्वालिटी में आप जॉब ही करें, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आप BDS हैं, आपके पास डिप्लोमा है, तो 10 BDS खड़े होंगे कहीं पे और आप खड़े होंगे, तो यू विल बी गिवन प्रेफरेंस। एक MBBS जिसमें डिप्लोमा होगा, MBBS विल बी गिवन प्रेफरेंस। और आगे कैरियर पैथ, अगर आप ये सोच लें कि मैं MBBS के बाद BDS सिर्फ पेशेंट सेफ्टी करना है, तो भी कैरियर पैथ बुरा नहीं है। इसलिए बहुत अच्छा है रादर, क्योंकि आप BDS के बाद 7 साल लगाते हैं तो FCPS बनते हैं, कंसल्टेंट बनते हैं। यहाँ आप अगर डिप्लोमा करके आप मास्टर्स कर लें तो आप विदिन 2-3 years यू कैन बिकम डिप्टी डायरेक्टर और समथिंग। तो बिकॉज देयर इज सप्लाई एंड डिमांड रूल, देयर इज शॉर्टेज ऑफ acute shortage of healthcare professionals in quality and safety, so this is a very good career path. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाअल्लाह ताला अगले जुमा फिर मुलाकात होगी विद द सेम प्रोग्राम इलाज हिफाजत के साथ, और हम इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, और आप अपने सवालात और अपने जो भी आपकी राय है वो फेसबुक में भी डाल सकते हैं और हमारे उस पर भी डाल सकते हैं जो हमारा फ़ोन नंबर है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।